الدرس في قصة موسى عليه السلام مع قومه وما فيها من العبر والمواعظ سورة الأعراف تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى يخبر تعالى أنهم لما عتوا وتمردوا مع ابتلائه إياهم بالآيات المتواترة واحدة بعد واحدة. اللہ تبارک و تعالیٰ خبر دیتے ہیں کہ جب انہوں نے سرکشی کی اور اپنی اسی نافرمانی پہ جمے رہے، حالانکہ کئی نشانیاں ان کو متواتر ایک کے بعد ایک دکھلائی گئی. انتقم منهم بإغراقه إياهم في اليم وهو البحر الذي فوقه فرقه لموسى عليه السلام. پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان سے پھر انتقام لیا کہ ان کو غرق کر دیا اس دریا میں، جس دریا کو موسیٰ علیہ السلام نے پھر اپنے عصا کے ساتھ تقسیم کیا تھا. عصا مارا تو درے بن گئے. آپ کے ساتھ 12 عصبات تھے تو 12 درے بن گئے اور ہر قبیلہ اپنے اپنے دروازوں سے گزرتا گیا. فجاوزه وبنو اسرائیل معه ثم ورده فرعون وجنوده على اثرهم. موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم جو تھی وہ تو الحمدللہ اللہ کی عنایت سے، اللہ کی مدد سے اور موسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے خیریت سے دریا سے گزر گئے. ان کے پیچھے جو ہے وہ فرعون آ رہا تھا اپنا لشکر لے کر. فلما استكملوا فيه ارتطم عليهم فغرقوا من آخرهم وذلك بسبب تكذيبهم بآيات الله. اب جب سارے کے سارے دریا کے اندر آ گئے تو اب اللہ نے حکم دیا تو دریا نے ان کو پکڑ لیا اور پھر کسی کو بھی نہیں چھوڑا. اول سے لے کر آخر تک جتنے تھے سب اسی میں غرق ہو گئے. اور یہ انتقام ان سے کیوں لیا گیا کہ انہوں نے اللہ کی آیات کی تکذیب کی اور اللہ کی آیات سے منہ پھیرا. اور جو آدمی اللہ کی آیات کو جھٹلاتا ہے اس کا انجام پھر یہی ہوتا ہے. وأخبر تعالى أنه أورث القوم الذي كانوا يستضعفون وهم بنو إسرائيل مشارق الأرض ومغاربها. اللہ خبر دیتی ہیں کہ پھر اس قوم کو جس کو انہوں نے بڑا کمزور بنا دیا تھا، بنو اسرائیل کو جن کو ذلیل کر رکھا تھا، اللہ نے اسی کو وارث بنایا ان کے ملکوں کا. اس لیے فرماتے ہیں نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے پھر یہی فیصلہ کیا کہ جو وہ قوم جس کو انہوں نے کمزور بنایا تھا انہی پہ ہم احسان کریں، انہی کو ہم یہ ملک سپرد کریں. اب انہی کو ہم امام والخلافت عطا فرمائیں زمین پر. وَنُمَكِّنْ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنَرَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذِرُونَ. اور پھر ہم نے زمین پر ان کو اقتدار دیا اور حکومت دی
فرعون، حامان، جنود جو تھے سب کے سب ختم ہو گئے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت کانوا فیہا فاکہین، کتنے باغ چھوڑ گئے اور کتنی نہریں چھوڑ گئے اور کتنی کھیتیاں اور کتنی اعلیٰ سے اعلیٰ محل سب ختم ہو گئے۔ اللہ کی جو نعمتیں تھیں اللہ نے ساری کی ساری چھین لی۔ کذالک وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اس کے بعد ہم نے بنو اسرائیل کو ان کا وارث بنا دیا۔ وعن الحسن بصری وقتادہ رحمہم اللہ تعالی علیہم، حضرت حسن بصری اور حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ مشارق الارض ومغاربها الذی بارکنا فیہا، اس سے کیا مراد ہے؟ فرماتے ہیں اس سے شام کا علاقہ مراد ہے، کیونکہ شام کے علاقے کو اللہ نے بڑا برکت والا بنایا ہے، اس میں ظاہری برکتیں بھی ہیں اور اس میں باطنی اور معنوی اور روحانی برکتیں بھی ہیں۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا، ان کو اللہ نے صبر کا بدلہ دیا اور اللہ کا حکم پورا ہو گیا کہ جو کبھی وہاں کمزور تھے اور ان کے کام کرتے تھے آج وہی مالک بن کے بیٹھے اس زمین کے۔ قال مجاہد و ابن جریر وہی قولہ تبارک و تعالی ونريد أن نمن على الذي يصدقه الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم وارثين ونمكنهم في الأرض ونرى فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه، اور جو بنایا تھا فرعون نے اس کی قوم نے محل ماڑیوں مار کے سب اللہ نے برباد کر دی۔ وخربنا ما كان فرعون وقومه يصنعونه من الإمارات والمزارع، وہ جو بڑی بڑی بلڈنگیں بنائی تھیں اور بڑے بڑے انہوں نے فارم ہاؤس بنائے تھے سب اللہ نے برباد کر دیے۔ وما كانوا يعرشون يبنون، جو بنایا انہوں نے سب، جب اللہ کا عذاب آیا تو کچھ بھی نہیں رہا باقی۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون۔ يخبر تعالى عما قاله جهرة بني إسرائيل لموسى عليه السلام حين جاوزوا البحر وقد رأوا من آيات الله وعظيم سلطانه ما رأوا فأتوا أي فمروا على قوم يعكفون على أصنام لهم قال بعض المفسرين كانوا من الكنعانيين وقيل كانوا من لخم۔ اب اللہ خبر دیتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم کو جب اللہ نے دریا سے گزار دیا اور ان کے دشمن کو بھی ہلاک و برباد کر دیا اور ان کو اتنی بڑی نعمتیں عطا فرمائی، وہ آگے جب گئے تو آگے آبادی تھی اور اس آبادی میں دیکھا کہ لوگوں نے بڑے آلہہ اور بت اور خدا بنائے ہوئے ہیں اور انہی کے آگے جو ہے وہ جھک رہے ہیں اور عبادتیں کر رہے ہیں اور مانگ رہے ہیں۔ اب بعض علماء فرماتے ہیں یہ کنعانی لوگ تھے اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ بنو لخم کے قبیلے کے لوگ تھے اور بت پرست تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے جو جاہل تھے انہوں نے کہا اچھا موسیٰ علیہ السلام مہربانی کریں ہمیں بھی تو ایسے خدا بنا دیں نا، یہ دیکھو نا اپنے خداؤں کو دیکھتے ہیں ان کو چومتے ہیں چاٹتے ہیں، ہم تو اپنے خدا کو دیکھ ہی نہیں سکتے نہ اس سے بات کر سکتے نہ ہمیں بھی کچھ ایسے خدا چاہیے۔ وَكَانُوا يَعْبُدُونَ أَصْنَامًا عَلَىٰ صُوَرِ الْبَقَرِ، کہتے ہیں کہ وہ جو تھے نا وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے لیکن بت جتنے تھے تقریباً وہ گائے کی شکل میں تھے۔ فَلِهَذَا آثَارُ ذَلِكَ شِبْهَةٌ لَهُمْ فِي عِبَادَتِهِمُ الْعِجْلِ، چونکہ وہ سامری نے بھی تو بچڑا بنایا تھا وہیں سے یہ عذاب بنا۔ قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمیں بھی بنا دو ایسے معبود۔ قال انکم قوم تجہلون، میں بڑی جاہل قوم ہوں، اللہ نے اتنی انعامات سے نوازا ہے
اللہ نے فرعون کے عذاب سے چھڑایا ہے، اللہ نے تمہارے دشمنوں کو تمہارے سامنے غرق و نیست و نابود کر دیا ہے، اب اس کا سیدھا یہ ہے، شکر یہ ہے کہ تم کہتے ہم بھی بت پرستی کریں۔ بڑی عجیب جاہل قوم ہو، اور تمہیں نہیں پتہ کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں ان کے بت بھی اور یہ بھی سب برباد ہو جائیں، کچھ بھی نہیں رہے گا۔ اَإَ تَجْهَلُونَ عَظْمَتَ اللَّهِ وَجَلَالَهُ، ایسے جاہل ہو کہ اللہ کی عظمت کہا اور یہ بت کہا، عظمت اللہ وجلالہ وما یجب ان ينزع من الشریک والمثیل، اللہ کی ذات تو منزہ ہے کہ اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے اور اس کی کوئی بھی مثیل نہیں ہے، لا مثل له ولا مثال له ولا مثیل له ولا نظیر له ولا وزیر له ولا ضد له ولا ند له۔ اور اس کے بعد فرماتی ہیں کہ ان ہؤلاء متبر، یہ تو ہلاک ہونے والے ہیں، تم کیا کہہ رہے ہو بے وقوف آدمی، وباطل ما كانوا يعملون، اور جو کچھ کریں یہ مٹ جائے گا، کفر ختم ہو جائے گا، اصنام پرستی ختم ہو جائے گی، حق غالب آ جائے گا اور باطل ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گا۔ ورواہ الامام ابو جعفر بن جریر فی تفسیر هذه الآیت من حدیث محمد بن اسحاق وعقیل ومعمر كلهم عن الزہری عن سنان بن ابی سنان ابی واقد اللیثی انہم خرجوا من مکہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى حنین، کان وکان کفار صدرة یعکفون عندها ويعلقون بها أسلحة يقال لها ذات أنواط، قال فمررنا بسدرة خضراء عظيمة، قال فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرماتے ہیں صحابہ کہ ہم قصہ حنین کے موقع پر جب مکہ فتح ہو گیا، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف اور حنین پر چڑھائی کی اور وہاں بڑی جنگ ہوئی، الحمدللہ کہ وہاں بھی لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو حضرت صحابہ فرماتی ہیں کہ ہم مکہ سے نکلے حنین کی طرف، وہاں جو کفار تھے حنین کے، ان کے یہاں ایک بیری کا درخت تھا اور وہ اسی پر یہ ہے کہ آتے تھے اور بیٹھتے تھے اور اپنا اسلحہ جو ہے تلواریں اور کمان اور اسی پہ لٹکاتے تھے برکت کے لیے کہ یہ جب ہم اس پہ لٹکائیں گے تو ہمیں یہ قوت میں، اس کا نام رکھا تھا انہوں نے ذات انوات۔ تو اب صحابہ کہتی ہیں کہ ہم آگے گئے تو ہم نے بھی دیکھا کہ ایک بیری کا درخت ہے، سدرۃ خضراء، سبز، بالکل بہت بڑا بیری کا درخت ہے، سر سبز ہے۔ تو ہم نے بھی عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجعل لنا ذات انواط، جیسے انہوں نے ایک درخت کو بنایا ہوا ہے ہمیں بھی آپ ایک اجازت دے دیں کہ ہم بھی ایک درخت پر اپنا اسلحہ جو ہے لٹکایا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آئے اور فرمایا فالذی نفسی بیدہ کما قال قوم موسیٰ لموسیٰ علیہ السلام، آپ نے فرمایا کہ مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم لوگوں نے بھی وہی کہا ہے جو قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہمیں بت بنا دو، ہم بھی یہی چاہتے ہو کہ میں تمہارے لیے بھی درخت بنا دوں۔ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ قال انکم قوم تجہلون ان ہؤلاء متبر ما ہم فیہ وباطل ما كانوا یعملون۔ لیکن اللہ کی توحید اور اسلام اتنا مضبوط دین ہے کہ جس کی دنیا میں کوئی مثال، یعنی یہ تو خیر ایک فرضی درخت مانگ رہے تھے نا، حقیقتاً یعنی وہ درخت جس کا ذکر اللہ کے قرآن میں بھی موجود ہے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پہ نیچے بیٹھے حضور، اور وہیں بیٹھ کے حضور نے صحابہ سے بیعت لی، یعنی وہ جگہ کتنی شان والی ہوگی جہاں حضور پاک نے تشریف رکھا،
درخت کے سائے میں بیٹھے، اللہ نے قرآن نازل فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ نے درخت کا قرآن میں نام دیا۔ لیکن جب وہ بیعت ہو گئی، اللہ نے اسلام کو غلبہ دے دیا، مکہ فتح ہو گیا، جزیرہ عرب سارا فتح، اتفاق سے وہاں سے قافلہ گزرا حضرت امیر المؤمنین سیدنا عمر کی خلافت کے زمانے میں۔ تو انہوں نے بھی کہا کہ چلو یہ وہی جگہ ہے جہاں حضور گزرے تھے، اور کئی دن تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقام حدیبیہ پہ آپ رہے، مشرکین مکہ سے بات چیت ہوتی رہی، آخر صلح ہوئی اور حضور واپس گئے۔ تو وہ درخت بھی ابھی کھڑا تھا، تو بعض صحابہ نے جا کے اس پر بھی تلواریں لٹکانی شروع کر دی، یہ درخت تو بالکل حقیقتاً مبارک درخت ہے نا۔ حضرت عمر نے جب دیکھا حکم دیا کاٹ دو اس درخت، جو چیز اللہ کی توحید کے درمیان میں آڑے آئے حضرت عمر نہیں برداشت کر سکتے۔ آپ نے فرمایا کہ تم ابھی تو تلواریں لٹکا رہے ہو نا، تمہارے بعد جو قوم آئے گی وہ سجدے کرے گی اس درخت کو، کیا کر رہے ہو تم؟ تو اللہ کی توحید اتنی مضبوط ہے کہ پھر کسی چیز کا خیال نہیں کیا جاتا۔ توحید کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ آپ جا کے بزرگوں کی مزاروں کو چومیں اور ان کو مل جاؤ ماوا سمجھیں، معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، یعنی مانگنا اللہ سے ہے اور اطاعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیشہ یاد رکھیں حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، میں نے ان کی زیارت تو کی ہے لیکن میں اس وقت کوئی اتنی سمجھ نہیں تھی، ابتدائی کتابیں پڑھتے تھے، زیارت کی ہے میں نے، بعد میں بھی میں نے کی ہے جب وہ مکہ شریف آئے۔ بہت ہی بہرحال وہ اللہ والے لوگ تھے، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ تو یہ ہوا جی کہ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سنا ہے میں نے، یہ میں نے ان سے نہیں سنا، کسی نے سنایا ہے کہ آپ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی اگر دین سکھلانا ہو نا کسی بندے کو تو وہ تو تھوڑی سی دیر میں، یعنی حتیٰ کہ ٹرین چل رہی ہو، ایک پاؤں ٹرین پر ہو، ایک ابھی پلیٹ فارم پر ہو، آہستہ آہستہ ٹرین ریگنے لگے اور کوئی پوچھے کہ لاہوری مجھے دین بتلاؤ، اتنی دیر میں بھی میں دین سمجھا سکتا ہوں۔ تو ساتھیوں نے پوچھا، انہوں نے کہا اللہ کے بندے دین کیا ہے؟ عبادت خدا کی ہو، یاد رکھو عبادت خدا کی ہو اور اطاعت محمد مصطفیٰ کی ہو، اور خدمت جو ہے وہ خلق کی ہو اللہ کے، وہی اسی کا نام دین۔ انہوں نے کہا دین ہے کیا؟ ان تین چیزوں کا کہ عبادت جس قسم کی ہو، عبادت قولی ہو، فعلی ہو، عبادت معنوی ہو، عبادت حسی ہو، عبادت ہر لحاظ سے جتنی عبادات ہیں، یعنی نماز ہے، سجدہ ہے، رکوع ہے، منت ماننا، نظر، نیاز، پکارنا، سے سب عبادات صرف اللہ کے، عبادت خدا کے لیے ہو اور اطاعت جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ کے لیے، چونکہ ہم تو عبادت جانتے نہیں، ہمیں حضور بتلائیں گے تو عبادت کریں گے، ہمیں کیا پتہ نماز کیا ہے، ہمیں کیا پتہ ہے کہ زکوٰۃ کتنی دینی ہے اور سونے کا نصاب کیا ہے، چاندی کا نصاب کیا ہے، بکریوں کا کیا ہے، گائے کا کیا ہے، اونٹوں کا کیا ہے، ہمیں تو پتہ نہیں ہے کہ جہاد کرنا ہے تو کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، جہاد کب فرض عین ہوتا ہے، کب فرض کفایہ ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بتلانے والے حضرت محمد مصطفیٰ ہیں، تو عبادت خدا کی اور اطاعت حضرت محمد مصطفیٰ کی، اور اس کے بعد فرمایا کہ خدمت جو ہے نا وہ اللہ کی مخلوق کی ہو، کبھی اگر کوئی غریب ہے، کوئی نابینا ہے، کوئی معذور ہے، کوئی یتیم ہے، کوئی بیوہ ہے، محتاج ہے، جتنی مدد کر سکتے اس کی مدد کرو، بس یہی دین۔ اچھا عرب علماء نے، یعنی حضرت لاہوری نے تو تین چیزیں بتائی نا کہ عبادت خدا کی، اطاعت محمد مصطفیٰ کی اور خدمت جو ہے وہ مخلوق کی، لیکن عرب علماء جو گزرے ہیں انہوں نے کہا کہ دو چیزیں جو ہے نا دین کا خلاصہ ہے، انہوں نے کہا پورے دین کا خلاصہ جو ہے وہ دو چیزیں ہیں، العظمت للخالق والخدمت للمخلوق،
انہوں نے کہا دل میں خالق کی عظمت ہو اور اس کی مخلوق پہ شفقت ہو، بس یہی دین۔ جب دل میں اللہ کی عظمت ہوگی تو اللہ کی نافرمانی کیسے کرو گے؟ دل میں اللہ کی عظمت ہوگی تو اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کا کیسے انکار کرو گے؟ دل میں اللہ کی عظمت ہوگی تو اللہ کو چھوڑ کے غیروں کو حاجت روا اور مشکل کشا کیسے سمجھو؟ اور شفقت علی المخلوق ہو کہ وہ مسکین ہے، زکوٰۃ دینی ہے، خیرات دینی ہے، صدقات دینے ہیں، یہ بس ان کا دین اسی کا نام ہے۔ دل میں اللہ کی عظمت ہو اور اللہ کی مخلوق پہ شفقت، تو دین تو اتنا آسان ہے۔ لیکن مشکلات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے دین کو افسانہ کر دیا، ہم نے دین کو اتنا گنجل اور اتنا مشکل کر دیا ہے کہ لوگ اس میں آتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ اور دوسرا، دین کے معاملے میں ہم منافق ہیں، کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ۔ اس لیے ایک بہت بڑی لڑکی ہے، میرے خیال میں امریکن ہے، بہت بڑی رائٹر ہے، بہت اچھی اچھی کتابیں اس نے لکھی ہیں، اور یہ تو خوبی ہے نا انگریز میں، ماننی پڑے گی نا، جو خوبی دشمن میں ہو وہ بھی ماننی پڑے گی کہ وہ اگر کوئی کتاب لکھتا ہے تو اس پہ محنت کرتا ہے۔ یہ ہماری برادری ہے کہ 3-4 کتابیں حج پہ کتاب لکھیں گے نا تو 3-4 حج کی کتابیں اٹھا لیں گے، ان کو لکھتے جائیں، تھوڑی عبارت بدل دی، کہیں ہاں نہ بدل دی، کہیں ہی بھی بدل دی، بس میری کتاب میری ہو گئی، خود کچھ نہیں کریں گے۔ یہ ہمارے اندر بہت بڑا نقص ہے، ہم کتابیں دیکھ کے بھئی وہ جب پہلے لکھی ہوئی ہے پھر تمہیں کتاب لکھنے کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے؟ اگر ان کو ہی نقل کرنا ہے تو بہرحال، لیکن اس بدبخت میں یہ ماننا پڑے گا خوبی ہے کہ وہ کسی بات پہ بھی قلم اٹھائے نا بڑی محنت کرے۔ تو اس لڑکی نے بھی کتاب لکھی ہے تقابل ادیان پہ، اور خلاصہ یہ ہے کہ اس نے یہ لکھا کہ میں نے یہودیت کا، خود بھی نصرانی ہے، وہ خود بھی عیسائی ہے، یعنی میں نے یہودیت کا، عیسائیت کا، ہندو مت کا، بدھ مذہب کا، اور اسی طریقے سے سکھ ازم ہے، اور جتنے دنیا کے اندر مذاہب ہیں، میں نے سب مذاہب کا مطالعہ کیا۔ اور اس نے لکھا کہ میں نے فلاں کی فلاں کتابیں پڑھی ہیں۔ یہ ہمارے ہاں بہت بڑی کمی ہے، دعا کرو اللہ ہمیں ہدایت دے۔ یہ کہہ دیں گے آغا خان کافر ہے، بھئی تم نے کتنی کتابیں پڑھی ہیں آغا خان کی؟ کوئی ایک کتاب کا نام تو لو، کافر تو بن گیا۔ وہ تو منٹ لگتا ہے نا کسی کو کافر بنانے میں۔ بہرحال، لیکن تم نے اس کی کون سی کتابیں پڑھی ہیں کہ جس میں تم نے یہ فتویٰ دیا ہے؟ بہری مذہب پر تم نے کتنی کتابیں پڑھی ہیں؟ پارسی اور مجوسیوں کی تم نے کتنی کتابیں پڑھی ہیں؟ ہندوؤں کے تم نے کتنے وید پڑھے ہیں؟ اسی طرح سکھوں کی تم نے گرو نانک کی کون سی کتاب آپ نے پڑھی ہے؟ ایسے نہیں کہہ دینا چاہیے، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ بہرحال اس نے لکھا ہے جی کہ میں نے تمام مذاہب کا مقابلہ کیا، مطالعہ کیا، اور بڑی دیانتداری سے کیا۔ میں اس نتیجے پہ پہنچی ہوں کہ اگر کوئی سچا، جامع، کامل، مانے دین ہے تو دین اسلام۔ اس نے اعتراف کیا، اس نے کہا کہ دین ہو اور کامل ہو، مکمل ہو، جامع ہو، ہر لحاظ سے جامع ہو، وہ صرف دین اسلام ہے، اس کا کوئی دین مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اچھا، اب جب وہ کتاب کی رونمائی ہو رہی تھی نا جی، تو اس میں بڑے بڑے صحافی اور بڑے بڑے رائٹر اور بڑے بڑے نقاد بھی آئے تھے۔ تو کسی نے سوال کیا، اس نے کہا میڈم، جب آپ اس نتیجے پہ پہنچی ہیں کہ دین اسلام سب سے سچا دین ہے تو مسلمان کیوں نہیں ہو گئی؟ اس نے کہا اس کی وجہ، انہوں
انہوں نے کہا اس کی کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا جب میں کتابیں پڑھتی ہوں، قرآن پڑھتی ہوں، حدیث پڑھتی ہوں، میں دین اسلام کے مبادی پڑھتی ہوں، احکامات پڑھتی ہوں، اس کے اعتقادیات پڑھتی ہوں، معاملات پڑھتی ہوں، تو اس جیسا دین کوئی نہیں ہے۔ لیکن جب میں مسلمانوں کو دیکھتی ہوں تو میں حیران ہوتی ہوں، اسلام کہتا ہے کہ شراب حرام ہے، وہ تو ہم انگریزوں سے بھی زیادہ پیتے ہیں، ہم تو پھر بھی چھوٹا چھوٹا ملا کے اس کو لائٹ کر کے پیتے ہیں، یہ تو بغیر کچھ ملائے پوری بوتل چڑھا جاتے ہیں۔ میں جب پڑھتی ہوں اسلام میں کہ غیر عورت کو نظر مارنا بھی حرام ہے، ہاتھ لگانا بھی حرام ہے، اور زنا گناہ کبیرہ ہے اور فاحشہ ہے، لیکن ان کا میں جب دیکھتی ہوں ہوٹلوں میں، کلبوں میں، سب سے زیادہ نعوذ باللہ زنا میں تو مسلمان مبتلا ہے۔ ان کے دین میں جوا حرام ہے، لیکن میں جب دیکھتی ہوں کہ جتنی جوئے کے بڑے بڑے لاس ویگاس کے اندر ہے، وہاں سب سے زیادہ بڑا جوا کھیلنے والے مسلمان ہیں، تو نے کہا جب میں یہ دیکھتی ہوں تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یا تو پھر اسلام اچھا دین ہے، اس پہ چلنا مشکل ہے، یا یہ ہے کہ نہیں یہ منافق ہیں، کہتے کچھ ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور عمل جو ہے وہ کافروں والے کر رہے ہیں۔ اس ڈر سے میں آج تک مسلمان نہیں ہو سکا۔ اب اندازہ کریں، یعنی پہلے لوگ صحابہ کو دیکھ کے کلمہ پڑھ لیتے تھے، اب ہمیں دیکھ کے اسلام سے بھاگ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اسلام کچھ کہتا ہے، یہ کچھ کرتے ہیں، یہ تو منافق ہے۔ اسلام کے احکام کچھ ہیں اور ان کے اعمال کچھ ہیں، یعنی ہمارا تو اب یعنی دعا کریں کہ اب ہمارا حال تو ایسا ہو گیا ہے نا کہ ہمارے مدرسوں میں بیٹھنے والے، حجروں میں بیٹھنے والے بڑے بڑے دین کے ٹھیکیدار جو ہیں، وہ بھی نعوذ باللہ اگر اندر کی زندگی دیکھو تو آپ حیران ہو جائیں۔ تو اس لیے نتیجہ کیا نکلا ہے کہ اسلام آگے نہیں بڑھ رہا۔ جب ہم نے مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کیا، دہشت گردی کی، ورنہ یاد رکھیں کہ جب کافروں کو مسلمانوں نے، افغان نے شکست دی اور روس جیسے سرخ ریچھ کی طاقت کو اڑا کے رکھ دیا، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، لوگ اسلام میں دھڑا دھڑ آ رہے تھے بھی اسلام میں تو اتنی طاقت ہے، لیکن بعد میں جب انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کیا تو بریک لگ گئی۔ انہوں نے کیا اس کا مطلب ہے ان کو مارنے شارنے کی عادت ہے۔ تو وہ جو ہمارا اسلام بڑھ رہا تھا، دین آگے جا رہا، لاکھوں کی تعداد میں لوگ مسلمان ہو رہے تھے، اس قوت کو دیکھ کر کہ یار یہ نہتے لوگ ہیں، داڑھیوں والے، کوئی ٹریننگ نہیں، کوئی ان کے پاس چیز نہیں، لیکن اتنی بڑی سپر پاور کو ایسی شکل دی کہ وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ لیکن ابھی 6 مہینے نہیں گزرے تھے آپس میں لڑ پڑے۔ اچھا کافروں سے لڑتے ہوئے اتنے بندے ان کے نہیں مرے جتنا آپس میں مار ڈالے۔ کیا کہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب اسی طرح آپ دیکھیں کہ جہاں بھی کسی بھی ملک میں، اچھا کچھ تو ہوتا ہے نا کوئی دین کے جذبے میں آ کے کوئی لڑ پڑتا ہے، اکثر لوگ جو ہیں وہ بک رہے ہیں، پیسے لے کے دہشت گردی کر رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کریں اللہ مسلمانوں پہ راضی ہو جائے، اللہ مسلمانوں پہ رحم فرما دے، اللہ مسلمانوں کی خطاؤں کو معاف کر دے، اللہ مسلمانوں کو کفر کے خلاف جہاد کی توفیق دے، آپس میں لڑنے کے فساد سے بچا۔ تو اس لیے اب آپ دیکھیں کہ اسلام کتنا مضبوط ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، وہ درخت جس کے نیچے اللہ کا پیغمبر بیٹھا ہے، کٹا دے، نہیں خلاص۔ عمر تو عمر تھا نا جی، کہہ دو رضی اللہ عنہ، دیکھو نہیں حجر اسود پہ ہے، حجر خبردار تم ایک پتھر ہو، لا ينفع ولا يضر، نہ تم نفع دے سکتے ہو نہ نقصان دے سکتے ہو، لیکن میں تمہیں ولکنی اقبلک اس لیے بوسہ دے رہا ہوں کہ قبلک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تمہیں میرے مدنی پاک نے بوسہ دیا تھا، میں حضور کی سنت کی اتباع کر رہا ہوں۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا
کہ تیرے بوسے کو ہم دیتے ہیں بوسہ سنگ اسود پر، وگرنہ ہم مسلمانوں کا کیا رکھا ہے پتھر میں؟ ہم تو حضور کے بوسے کو بوسہ دے رہے ہیں نا۔ حضور نے بھی یہی لفظ فرمائے تھے جب پہلی دفعہ بوسہ دیا کہ انک حجر لا ينفع ولا يضر ولکنی اقبلک ان اللہ امرنی، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ تمہیں بوسہ دو، ورنہ تجھے میں کبھی بوسہ نہ دے۔ مسلمان کا کیا کام ہے کہ قبروں پہ بوسے دے؟ مسلمان کا کیا کام ہے کہ قبروں کی چوکٹوں پہ جا کے سجدے کرے؟ مسلمانوں کا کیا کام ہے کہ قبروں پہ غلاف چڑھائیں اور روضے بنائیں اور اس کو عرق گلاب سے غسل دیں؟ مسلمان ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون ولا نقول الا لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اب فرماتے ہیں حضور نے فرمایا اچھا تم بھی وہی کہہ رہے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں وقال امام احمد حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا بابر الزہری عن سنان ابن ابی عن سنان ابن سنان النفیلی عن ابی واقد اللیثی قال خرجنا مع رسول اللہ قبل حنین فمررنا بسدۃ فقلت یا نبی اللہ جلنا هذه ذات انوات كما للكفار ذات انوات وكان الكفار انهم يؤتون سلاحهم يلقون سلاحهم بشدۃ ويقفون حولا، اپنے لشکر یعنی ہتھیار بھی لٹکاتے تھے، اس کے ارد گرد بیٹھتے تھے۔ وقال النبی صلی اللہ اکبر، آپ نے کیا کہہ رہے ہو؟ هذا انما كما قال بنو اسرائیل موسیٰ علیہ السلام اجعل لنا الہا كما لهم آلهة انکم ترکبون من سنن من قبلکم۔ آپ نے فرمایا اچھا میری امت بھی اصل میں وہ کام کرے گی جو پہلی امتوں نے کیے ہیں، ان کے نقش قدم پہ چلے گی۔ اوردہ ابن جریر وابن عالم حدیث کثیر عبداللہ ابن عمر ابن عوف المزنی النبی عن جدہ مرفوعا واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔